إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فقال الله سبحانه كلامه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والوں ادخلوا فی السلم کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو انہ لکم عدو مبین یہ تمہارا واضح کھلا ہوا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بلیورز ہیں ایمان والے ہیں انہیں ایک آرڈر دیا ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ کہ کمپلیٹلی انٹر دا اسلام کہ مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ اور شیطان کی اتباع نہ کرو ڈونٹ فالو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس دو ہی چیزیں ہیں، ایک اسلام ہے اور دوسرا ایول شیطان ہے۔ اسلام میں انٹر ہونے کا حکم دیا گیا ہے اور شیطان سے ایول سے بچنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کی اتباع ایول کو فالو کرنا یہ جہنم کا سودا ہے۔ اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یاسین کے اندر شاید فرماتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے الم آہد کیونکہ وامتاز اليوم ایھا المجرمون کہ اے مجرمو اے جہنمیو آج علیحدہ ہو جاؤ۔ الم آہد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان اے آدم کے بیٹے میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی کو فالو مت کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین یہ تمہارا کلیئرلی واضح اینیمی ہے، دشمن ہے۔ وہ انعبدونی ھذا صراط مستقیم اور یہ کہ مجھے فالو کرنا یہ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ اس کے باوجود ان اسپائٹ آف اٹ کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا تم لوگوں نے شیطان کو فالو کیا اور اس نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا، گمراہ کر دیا۔ اب ھذہ جہنم التی کنتم توعدون چونکہ یو فالو دا ایول کیونکہ تم اسلام سے ہٹ کر شیطان کو فالو کیا تو اب تمہاری سزا یہ ہے کہ انٹر دا ہیل اس جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ تو شیطان کو فالو کرنا، ایول کو فالو کرنا
یہ ذریعہ ہے، سبب ہے، کاز ہے ٹو انٹر دا ہیل، جہنم میں جانے کا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ اے ایمان والو اور بلیورس، کمپلیٹلی انٹر دا اسلام، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگر جیسے ہی اسلام سے باہر نکلو گے تو اٹ از دا فالو آف ایول، یہ شیطان کو فالو کرنا ہو جائے گا، جو کہ بدترین عمل ہے۔ اب اسلام کیا ہے؟ یہ اسلام وہ دین ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے ان الدین، سورہ آل عمران بس نمبر 19، کہ اللہ کے نزدیک جو فیوریٹ دین ہے، پسندیدہ جو طریقہ ہے، وہ اسلام ہے، کوئی بہتر نہیں ہے۔ بلکہ دو ٹوک الفاظ میں کلیئرلی اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، آل عمران 85، کہ جو شخص اسلام سے ہٹ کر اور کوئی طریقہ اور کوئی دین لے کر آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کتنا بھی چوٹی کا عمل وہ کیوں نہ کر لے، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، لیکن if it is not according to اسلام، اگر یہ اسلام کے مطابق نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اٹ از ان ایکسیپٹیبل ان اللہ، تو اللہ کے پاس یہ قابل قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہم دین اسلام کے مطابق نہ چلیں۔ اب سوچنا یہ ہے، اٹ از اے کوشچن، واٹ از اسلام؟ اسلام ہے کیا؟ کہ تاکہ ہم اس میں اور اللہ کا جو پسندیدہ دین ہے اس کو فالو کر لیں۔ ہے کیا؟ یاد رکھیں کہ اسلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کا نام ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر وحی کے ذریعے بائی ریولوشن نازل کیا ہے، اس کا نام دین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا ان للہ دین الخالص، سورہ زمر آیت نمبر 3، کہ لوگوں سن لو، اللہ کا دین خالص ہے۔ اٹ از اے پیور دین، اس میں کسی قسم کی مکسیشن نہیں ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پیور اور خالص وحی الہی کا دین ہے، کہ وحی کے علاوہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دین کتنا پیور ہے، کتنا خالص ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ دین اتنا پیور، اتنا خالص ہے کہ اس دین کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی رائے، ان کی پرسنل اوپینین، اپنی رائے کو داخل کر دے دین کے اندر، اپنی اوپینین دے دے دین کے اندر، یہ پاسبل نہیں ہے۔ یعنی اپنی رائے کا یا اس کو تھوڑا موڈیفائی کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سورہ یونس آیت نمبر 15 میں مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شریعت آپ پیش کرتے ہیں یہ تھوڑی ہارڈ ہے، مشکل ہے، آپ ایسا کریں کہ اس کو تھوڑا موڈیفائی کر دیں، اس کو کچھ ترمیم کر دیں، تاکہ یہ کچھ سافٹ ہو جائے، نرم ہو جائے، اور ہمارے لیے بھی ایکسیپٹیبل ہو، قابل قبول ہو۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل کر دی کہ کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کل کہہ دیں، ما یکون لی، یہ مجھے اختیار نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اتھرائزڈ، مجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ ان ابدلہ، کہ میں اس دین میں کو موڈیفائی کر دوں، اپنی رائے اس میں انٹر کر دوں، اپنی اوپینین اس دین میں شامل کر دوں، یہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا۔ من تلقاء نفسی، کہ اکارڈنگ ٹو مائی وش، کہ میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی چیز اس میں داخل کر دوں، کوئی رائے اپنی اس میں دے دوں، یہ اللہ نے مجھے اختیار نہیں دیا۔ کہ ان اتبع ما یوحی الی،
کہ مجھے باؤنڈ کیا گیا ہے، پابند کیا گیا ہے کہ آئی فالو دا ریولیوشن، کہ میں جو وحی الہی ہے اس کا اتباع کروں، اس کی پیروی کروں. اور انی اخاف ان عصیت ربی، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں رب کی نافرمانی کروں، ڈس اوبیڈینسی کروں. کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے باؤنڈ کر دیا ریولوشن کا، تو میں اپنی اوپینین دین میں داخل کر کر رب تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا. انی اخاف، مجھے تو ڈر لگتا ہے، ان عصیت ربی، کہ میں رب کی ڈس اوبیڈینسی کروں، نافرمانی کروں. عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے، اس کے عذاب سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دین کتنا خالص، کتنا پیور ہے، کہ اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اوپینین ہے اس کو بھی داخل نہیں کیا جا سکتا. یہ تو وحی الہی کا خالص دین ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پریچنگ کا، تبلیغ کرنے کا جو حکم دیا، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، اللہ شاہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس. او مائی میسنجر، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، پریچ، پہنچا دیں ما انزل الیک من ربک، اس چیز کو جو رب نے وحی کے ذریعے آپ پر نازل کی ہے. اللہ اکبر، کیا کہا کہ باؤنڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ بلغ، پریچ کر دیں، پہنچا دیں ما انزل، وہ چیز which I sent to you، جو میں نے تمہاری طرف نازل کی ہے اس کو آپ پہنچا دیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، if you didn't do so، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ایسا نہیں کیا کہ دو ہی معنی ہو سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحی الہی میں، اس ریولوشن میں کچھ ایڈیشن کر دیا یا اس کو کچھ لیس کر دیا، یہی دو معنی ہو سکتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے if you didn't do so، آپ نے ایسا نہیں کیا، جو چیز میں نے سینڈ کی ہے اس کو آپ نے نہیں پہنچایا، تو اس میں دو ہی باتیں ہیں کہ کچھ ایڈیشن کر دیا یا کچھ لیس کر دیا. تو فما بلغت رسالتہ، تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کی جو پیغمبری ہے، جو رسالت ہے، وہ نامکمل، آپ کی جو رسالت ہے وہ ختم کر دی جائے گی. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باؤنڈ کیا کہ صرف اونلی پریچ وچ آئی سینڈ، کہ صرف اس کی تبلیغ کریں جو میں نے بھیجا ہے. آپ اپنی رائے اس کے اندر داخل نہیں کر سکتے. آپ اندازہ لگائیں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے دین کا حصہ نہیں بن سکتی، تو آپ جس کی رائے کو، جس کی اوپینین کو ہم دین کا حصہ بنا لیں، یقین کریں یہ کلیئرلی گمراہی، مس گائیڈ تو ہو سکتا ہے لیکن دین نہیں ہو سکتا. آپ اندازہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو، جو اللہ کے پیغمبر ہیں، سورہ صاد آیت نمبر 66 گالن، اللہ فرمائے یا داؤد، اے داؤد علیہ السلام، انا جعلنا خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، آپ نے لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے. اور حق کیا ہے؟ الحق من ربک، حق وہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے. لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ، کہ تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں ساتھ حق کے. وہ فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اور داؤد اسلام اپنی وش، اپنی مرضی کو شامل نہ کرنا. فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، تو اگر آپ نے ایسا کر لیا، if you do so، یعنی اپنی اوپینین کو، اپنی وش کو دین میں داخل کر دیا، تو آپ دین سے گمراہ ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، آپ اللہ کے راستے سے گمراہ ہو جاؤ گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین اسلام اتنا خالص دین ہے،
اس میں پیغمبر کی رائے بھی نہیں چلتی، بلکہ یہ خالصتاً وحی الہی کا دین ہے، جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کے اندر کہ جو میرے اس دین کو، میری اس شریعت کو، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کو، میری ریولوشن کو، اس کو فالو کرے گا، ولا یضل ولا یشقی، تو نہ تو یہ مس گائیڈ ہوگا، گمراہ نہیں ہوگا، اور نہ ہی بدبخت ہوگا کل قیامت کے دن، کل قیامت کا دن میں کامیاب ہوگا، اور دنیا کا کم کہ جب یہ میری وحی کو، میرا جو خالص دین ہے، پیور دین، اس کو فالو کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کو قبول کر لیں اور ہم دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، کمپلیٹ انٹر دا دین، اگر ہم دین میں پورے داخل ہو جائیں تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، دیر از اونلی ون میتھڈ، ون وے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وحی الہی جو ریولوشن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، اس کو فالو کر لیں۔ اگر اس کو فالو کر لیا تو یہ ایک سکسیسفل، ایک کامیابی ہے، اور اگر if you do not do so، اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ گمراہی کا، مس گائیڈ کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ یہ دین اتنا خالص دین، جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ اس دین کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس کو بھی داخل نہیں ہے کہ وہ اس اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی اس کے اندر داخل ہو جائیں۔ اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ رافع بن خدیج رضی اللہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے اور وہ لوگ مدینے والے کچھ کھجوریں تیار کر رہے تھے، ڈیٹس ان کو تیار کر رہے تھے، تو آپ وہ کچھ اس میں پاؤڈر وغیرہ ڈال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ if you didn't do so، کہ اگر آپ ایسا نہ کریں تو کیا ہوگا؟ ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور وہ کام نہیں کیا۔ جب پھل آیا تو وہ پھل کمزور تھا، کم تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے کہ آپ نے کہا تھا اور ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما انا بشر، کہ میں ایک شخص ہوں، یہ میری ایک رائے تھی، اور پھر وضاحت کی کہ وَإِذْ أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَخُذُوهُ، کہ لوگوں اگر میں دین کے معاملے میں کوئی حکم دوں، فَخُذُوهُ، تو ٹیک اٹ، اسے لے لو، اور اگر میں تمہیں حکم دوں من الرائے، اپنی اوپینین، اپنے رائے کے اظہار کروں، تو انما انا بشر، تو یہ ایک اوپینین، ایک انسان کی اوپینین ہے، میں ایک انسان ہوں، اسی کی ایک رائے ہے، لیکن دین کے اندر اگر میں حکم دوں تو اس کو لے لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ شخصیت ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی الہی کے علاوہ بولتے، یہ گارنٹی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کے اندر دی ہے۔ سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ ہمارا یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق، نہیں بولتا، نہیں بات کرتا، کچھ بھی نہیں کہتا، عن الهوى، in his own wish، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں وہی بات کہتا ہے جو ہم وہی کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کی گارنٹی لی اپنے کلام پاک کے اندر کہ ہمارا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحی، مگر ہم جو وحی کرتے ہیں یہ ہمارا پیغمبر اسی کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو حقیقت یہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لے لی، اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے، اور یہ واحد ذریعہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے دین کے اندر داخل ہونے کا۔ یقین کر لیں کہ یہ دین اتنا تو پیور ہے، نے اپنے صحابہ کرام کی
اس طرح تربیت کی کہ برا بن جازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری کی حدیث ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں رات کو سونے کی دعا سکھلائی. اس دعا کے اندر آپ وسلم نے دعا چونکہ طویل ہے یہ الفاظ کہے کہ آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت، کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی اور اس رسول پر، اس نبی پر جو اللہ نے بھیجا. وبنبیک الذی ارسلت، اور وہ نبی جو اللہ نے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابے سے دعا سنی، صحابی نے دعا سنائی، اور لاسٹ میں آ کر، آخر میں آ کر جہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ وہ نبی الذی ارسلت، اس کے جگہ پر انہوں نے یہ کہہ دیا وہ بے رسول الذی ارسلت، اور وہ رسول جو اللہ نے بھیجا. اب آپ ذرا غور کریں، نبی سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رسول سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کی جگہ رسول کو برداشت نہیں کہ یہ اتنا خالص دین ہے. حالانکہ لفظ ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، رسول سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی سے مراد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، رسول نہیں بلکہ نبی. جہاں نبی آ گیا وہاں نبی ہی رہے گا، رسول نہیں آ سکتا. یعنی ایک لفظ کی چینجنگ اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں، جہاں نبی آ گیا وہاں رسول نہیں آ سکتا، وہاں نبی ہی آئے گا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ دین کتنا خالص دین ہے، انتہائی خالص. اس سے اور خالص دین کیا ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح فالو کیا جس طرح آپ سب نے بتایا. انہوں نے اپنی رائے قائم نہیں کی. ایک مرتبہ صحابہ کرام کی بھی سوچ دیکھیں دین کے حوالے سے. ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کے پاس گئے اور کہا کہ میں مسجد نبوی سے آ رہا ہوں اور میں نے وہاں پر ایک عجیب چیز دیکھی ہے جس کو میں پسند نہیں کرتا. I don't like it. اگرچہ الحمدللہ میں نے کہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ہے بظاہر گڈ ڈیڈ، تو لیکن میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. اچھا کیوں نہیں سمجھتا؟ اس لیے کہ اس ایکشن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کوٹ نہیں کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کی گئی. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ وہ کیا ہے، آپ نے کیا دیکھا؟ تو ابو موسیٰ نے فرمایا کہ ابھی آپ چلیں گے تو خود مسجد میں جا کر دیکھ لیں گے. میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا، I saw some people in mosque، کہ وہ مختلف سرکلز میں، دائروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اینڈ ویٹنگ فار پرے، اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں پیبلز، سمال اسٹون، چھوٹی کنکریاں ہیں، اور ہر حلقہ میں ایک آدمی باقی لوگوں سے کہتا ہے کہ سبحو ہو مئۃ مرہ، کہ آپ سبحان اللہ کہیں 100 ٹائم، 100 مرتبہ. کبھی کہا کہ کبرو ہو مئۃ مرہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. اس طرح وہ سرکل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک ایک شخص ہر سرکل میں یہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہے کہ سبحو ہو مئۃ مرہ، کبرو ہو مئۃ مرہ، 100 ٹائم سبحان اللہ کہیں، 100 ٹائم اللہ اکبر کہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ نے یہ سب کچھ دیکھ کر ان سے کیا کہا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا. آئی ایم ویٹنگ فار یو، میں آپ کا انتظار کر رہا تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا آپ انہیں حکم دے دے کہ کیوں زیادہ اپنے گناہوں کو یاد، اللہ اکبر، کہ اپنے گناہوں کو گنو، شمار کرو، اور یقین کر لو کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب مسجد میں آئے اور ان سرکلز میں سے ایک سرکل میں ایک دائرے کے پاس آئے اور یوں مخاطب ہوئے کہ لوگوں یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا
کہ یا ابو عبد الرحمن، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے کہ دے آر پیبلس، یہ کنکریاں ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں تسبیحات پڑھ رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تم اپنی بیڈ ڈیڈز، گناہوں کو شمار کرو، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی۔ پھر انہوں نے کہا، اللہ اکبر کے الفاظ کہے کہ ما اسرا حلقتکم، تم کتنی جلدی مس گائیڈ، گمراہی کی طرف چل دیے، ہاؤلائے صحابت نبیکم، یہ صحابہ کرام کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیلوز صحابہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں، والذی نفسی بیدہی، قسم اس ذات کی اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ انکم لعلی ملت ہی احد، کہ کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دین پہ ہو یا کوئی گمراہی کا راستہ تلاش کر رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا، قالوا واللہ یا ابا عبد الرحمن، کہ اللہ کی قسم اے ابا عبد الرحمن، کہ ما اردنا الا الخیر، ہم تو نیکی سمجھ کر رہے تھے، ہم نے تو اس کو برائی سمجھا ہی نہیں تھا، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، ہم نے پیبلس، یہ کنکریاں، اسمال اسٹون اس لیے رکھے ہوئے تھے تاکہ ہم تسبیحات پڑھ لیں، ہمارا ارادہ تو صرف بھلائی کا تھا۔ قال وکم من مرید للخیر لن تصیبہ، کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، دے آر مینی پیپل، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم بھلائی کریں، نیکی کریں، لیکن وہ نیکی کو نہیں پہنچتے، کیوں؟ کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتے۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 2005 حدیث نمبر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام نے اس دین کو کتنا خالص کر کے لیا کہ ذرہ برابر بھی کوئی برائی برداشت نہیں کی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت بھی ایسی ہی کی۔ آپ اندازہ لگا لیں اس بات سے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے، سیدنا انس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو وائفز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے پاس آئے، یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ آسک دیں، ان سے پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت کرتے ہیں۔ فلما اخبروا، جب انہیں بتا دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ انہم تقالوها، تو وہ لوگ، وہ صحابہ کرام، the fellows of the prophet صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عملوں کو کچھ کم سمجھنے لگے کہ یہ عمل کچھ کم ہیں، تو آپ اللہ اکبر کہ فقالو، کہنے لگے، این نحنو من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبہ، کہ کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انوسینٹ، معصوم عن الخطا بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے معاف کر دیا، ہمیں تو تیاری کرنی ہے، ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں تو ایسے عمل کرنے ہیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہم ایسے عمل کر لیں۔ تو فقال احدہم، ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اما فاصلی اللیل ابدا، کہ میں ہمیشہ راتوں کو قیام کروں گا، آئی پرے نائٹس ڈیلی، بلکہ آلویز، کہ میں ہمیشہ راتوں کو جاگوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں، اللہ کی عبادت کروں گا۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا انا اصوم النہار ابدا، کہ میں ہمیشہ دن کو روزے رکھوں گا، کبھی کوئی بھی دن ضائع نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں عبد النساء، کہ میں عورتوں سے لے جاؤں گا، میں نکاح نہیں کروں گا تاکہ صرف اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤں۔ ایمانداری کے ساتھ، کیا چوٹی کی عبادت
ان لوگوں نے چوٹی کی عبادت چنی ہے، کیونکہ راتوں کی عبادت، دا پرے آف نائٹ، رات کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے، اللہ اس کو بڑا پسند کرتا ہے۔ قرآن شریف میں سورہ سجدہ میں اللہ شاید فرماتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جو اپنے بستروں سے علیحدہ ہوتے ہیں، دے آر سیپریٹ فرام دیئر بیڈ ایٹ نائٹ، کہ رات کے وقت وہ اپنے بستروں کو چھوڑ دیتے ہیں اور رب تعالیٰ کے سامنے بفور المائٹی اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، ریسائٹ دا ہولی قرآن، اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ خوش نصیب ہیں کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ میں رب نے ان کی خوشی کے لیے، راضی کرنے کے لیے، ٹو پلیز دیم، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی نعمتیں، ایسے گفٹ چھپا رکھے جن کو کسی کو نہیں پتا۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں راتوں کو جاگنے والے کہ میں رب نے بڑے بڑے گفٹس، بڑی بڑی نعمتیں ان کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن کا کسی کو نہیں پتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ راتوں کو جاگنا کتنی چوٹی کی عبادت ہے۔ تو اس شخص نے یہ کہا کہ میں راتوں کو عبادت کروں گا، انہوں نے اس چوٹی کی عبادت کو قبول کیا، ایکسپٹ کیا کہ میں اس کو مجھے عمل کرنا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور دوسرے نے روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں رکھ لے، ایک روزہ، اونلی ون فاسٹنگ اللہ کے راستے میں رکھ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالی اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت، یعنی کہ 70 ایئرس، 70 سال کی مسافت پر دور کر دیتا ہے اس کے ایک روزے کی وجہ سے۔ تو کتنی چوٹی کی عبادت اس شخص نے چنی۔ اور دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ پریشانی ہوگی، میں محض اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر پہنچے اور آپ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا بلکہ فوراً ان کے پاس پہنچے اور کہا فقال انتم الذین قلتم کذا و کذا، کیا فرمایا کہ آپ وہ لوگ ہو آردوز کہ جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ ہم راتوں کو جاگیں گے، کبھی نہیں سوئیں گے، ہمیشہ روزے رکھیں گے۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا کہ واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم اللہ، کہ لوگوں اللہ کی قسم کہ بھائی اللہ، میں تم سب سے زیادہ اللہ کی خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کا فیئر، خوف رکھنے والا ہوں اور اس کا تقوی رکھنے والا ہوں۔ اگر دین کے اندر کسی عبادت کی گنجائش ہوتی تو پہلے میں کرتا، مجھ سے پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں اور سوتا بھی ہوں، یعنی ہمیشہ نہیں جاگتا، سوتا بھی ہوں اور جاگتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، اور میں نے شادی بھی کر رکھی ہے۔ اور سن لو کہ جس شخص نے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے مجھے فالو نہیں کیا، اپنی عقل کو استعمال کیا، a person who didn't follow me، جس نے مجھے فالو نہیں کیا، فلیس منی، اس کا مجھ پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان لوگوں نے کیا برائی کی تھی، آپ ذرا غور کریں کیا برائی کی تھی، چوٹی کے عمل چنے تھے، لیکن جب تک اس دین کو فالو نہ کیا جائے جو خالص دین ہے، اسی طریقے سے جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نازل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اسی طرح جب تک اس کو فالو نہیں کرتے تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، اپنی عقل کے ذریعے کوئی عمل پیدا کر لیں، اللہ ان کو قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے فرما دیا کہ فمن ابتغى غیر اسلام دینا
فلن یقبل منہ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی، راوی سیدنا ابی ہریرہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، ان رجلا دخل مسجد، کہ ایک شخص جو کو فیلو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروفٹ صحابی ہیں، وہ مسجد میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائیڈ میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد کے اندر۔ وہ شخص آیا، صلی ہی آفر پڑے، اس نے نماز پڑھی اور دین اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا فسلم اور سلام کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رپلائی کیا، ان کو جواب دیا کہ وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلام ہو، اور کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، اور شخص سے کہا کہ گو بیک، واپس جاؤ، فصلن، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی، اللہ، یعنی کہ اس نے حالانکہ نماز پڑھی تھی، اور نے کہا کہ جاؤ، لوٹ جاؤ، نماز پڑھو، آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ فرجع، وہ شخص دوبارہ لوٹا، فصلی، اور پھر نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد ثم جاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فسلم، سلام کیا، فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب دیا وعلیکم السلام، کہ آپ پر بھی سلام ہو، اور پھر کہا ارجع فصلی فانک لم تصلی، گو بیک، پرے، یو ڈیڈنٹ پرے، کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ شخص پھر گیا اور جا کر نماز پڑھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر دوبارہ یہی کہا، تو پھر اس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سکھا دیں، کہ میں تو نماز ایسے ہی پڑھتا رہا ہوں۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں ایمانداری کے ساتھ، یہ صحابی ہیں، مسجد میں آئے، نماز پڑھی ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ ارجع، گو بیک، فصلی، پرے، یو ڈیڈنٹ پرے، آپ نے پرے، نماز نہیں پڑھی، حالانکہ اس نے نماز ادا کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ان کو واپس کر رہے ہیں بار بار؟ اس لیے کہ وہ نماز تو ادا کر رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق، اس دین کے مطابق، وہ جو خالص دین ہے اس کے مطابق نماز ادا نہیں کر رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لوٹا دے رہے کہ جب تک ان کی نماز اکارڈنگ ٹو دا ہولی پرافیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں ہو گئی، آپ ان کو لوٹا رہتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی جب قیام کر سیدھا کھڑا ہو جا، اور جب رکوع کر ٹھہر جا، کہ آپ کا ہر جوڑ برابر ہو جائے، اور پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، اور سیدھا کھڑا ہو جا، کوئی جلدی نہیں، بالکل قیام کی حالت میں کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جائے۔ وہ نماز میں ذرا جلدی کر رہا تھا، آپ اندازہ کریں، تھوڑی سی جلدی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیئر کہہ دیا، حالانکہ یہ فیلو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، صحابی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برداشت نہیں کیا کہ جب تک وہ نماز مکمل طور کی نماز جیسی نہیں ہو گئی۔ اور یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ لوگوں صلو، کہ نماز پڑھو، کما رأیتمونی اصلی، جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ دین ہوگا، اور اگر اپنی مرضی کے مطابق کرو گے تو یہ دین نہیں ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دین کو سمجھ لیں، اگر ہم شیطان کی اتباع سے بچنا چاہتے ہیں، کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ہی باتیں بتائی ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس دین میں کمپلیٹلی انٹر ہو جاؤ، مکمل داخل ہو جاؤ، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فمن ابتغى غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو اسلام سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ لے کر آئے گا، وحی الہی سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ڈھونڈے گا، فلن یقبل منہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں دین کی فہم، دین کی سمجھ، اور صحیح معنوں میں اسلام کے اندر داخل کر دے، اور یہ کہ شیطان کی اتباع سے ہمیں بچا لے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ وما علی البلاغ۔